بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل زیڈ کے مائنس ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جرمنی کی سیاست میں آج کل عجیب و غریب صورتحال ابھر رہی ہے۔ جرمنی کے جو چانسلر ہیں وہ اپنے تجارتی وفد کے ساتھ جمعہ 4 نومبر کو 11 گھنٹے کے لیے چین کے دورہ پر گئے۔ ان کی وزیر خارجہ نے 3 سے 4 نومبر جرمنی کے شہر میونسٹر میں چینی مخالف لابی کی جو G7 ہے اس کے جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس رکھ لی، یعنی 4 کو وہ چین جا رہے ہیں اور 3 اور 4 کو انہوں نے یہاں کانفرنس رکھ لی، اور وہ لابی کیا ہے؟ چین کی مخالف لابی۔ اب اس کا صاف مطلب ہے کہ جرمنی کی سیاست میں سب اچھا نہیں ہے اس وقت۔ اب جرمنی کی وزیر خارجہ پر انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں کہ یا تو ان کو برطرف کر دیا جائے یا پھر وہ از خود ہی استعفیٰ دے کر علیحدہ ہو جائیں۔ گو بظاہر فی الحال ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آتا۔ بعض جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جرمنی کے موجودہ چانسلر شولز ہیں انہوں نے اپنے جو گزشتہ چند رہنما گزرے ہیں سوشلسٹ پارٹی کے، جس میں ولی برانڈ شمٹ صاحب اور اسی طرح شروڈر صاحب ہیں، ہیلمٹ شمٹ، ولی برانڈ اور شروڈر صاحب، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ایک کاوش کی ہے اور امریکہ کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ضروری نہیں کہ جرمنی ہر دفعہ جو ہے وہ امریکی پالیسیوں کے مطابق ہی اپنی پالیسی بنائے۔ یہ جو گزشتہ رہنماؤں کا نام لیا ہے، ولی برانٹ اور ہیلمٹ شمٹ اور اسی طرح شروڈر صاحب، انہوں نے بھی امریکہ سے کچھ آگے قدم بڑھا کر روس اور چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی، اس وقت جرمنی کے جو آپس کے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ اور موجودہ چانسلر جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جرمنی ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور اس کو ایک آزادانہ خارجہ پالیسی رکھنے کا پورا حق حاصل ہے اور وہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو موجودہ جرمن چانسلر شولز صاحب ہیں وہ اپنے جو گزشتہ رہنما جن کے نقش قدم پر وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا انہی کی طرح کے اسٹریٹ فائٹر ہیں، اور کیا وہ اپنی اس کاوش میں کامیاب بھی ہوں گے یا نہیں۔ جو ان کے نزدیکی ہیں ساتھی یا جو ان کی شخصیت کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے مطابق بہرحال یہ ویسے اسٹریٹ فائٹر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنی بات منوا سکیں گے یا اپنی من مانی کر سکیں گے یا نہیں۔ آج کل یہ جو یوکرین میں جنگ، امریکہ جو ہے ایک قسم کی پراکسی وار یا جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ ہی لڑ رہا ہے، دراصل یہ ایک قسم کی کہہ لیں آپ کہ فل ایڈریس ریہرسل ہے جو امریکہ مستقبل قریب میں ایشیا پیسیفک میں چین کے ساتھ تائیوان کے معاملے پہ لڑنا چاہتا ہے۔ ابھی تک جو حالات اور واقعات ہیں وہ امریکہ کے حق میں ہی جا رہے ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ شاید آنے والے کچھ عرصہ تک جو امریکہ ہے وہی دنیا کی سپر پاور رہے گا۔ بظاہر حالات اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امریکہ ہی دنیا کی سپر پاور رہے گا۔ لیکن اس دورے سے جو جرمنی کے چانسلر نے چین کا دورہ کیا ہے، گو یہ صرف 11 گھنٹے کا ہی تھا، امریکہ کچھ خوف زدہ سا ہو گیا ہے کہ مستقبل قریب میں جب وہ ایشیا پیسیفک میں تائیوان کے معاملے پر چین کے خلاف جو اقدامات کرے گا تو کہیں اس وقت وہ جرمنی کی حمایت سے محروم نہ ہو جائے۔ اب جرمنی کی جو اس وقت یورپ میں لوکیشن ہے وہ بھی بہت اہم ہے، تقریباً یہ اس مڈل میں ہی یا سینٹر میں ہی بنتی ہے، اور اسی طرح یورپ کا جو اکنامک پاور ہاؤس ہے وہ بھی جرمنی ہے۔ تو جرمنی کی اس اہمیت کے پیش نظر امریکہ اس کی حمایت کھونا نہیں چاہتا، اور اسی طرح امریکہ کو یہ بھی خوف ہے کہ اگر اس نے جرمنی کی حمایت کھو دی تو اس کا مطلب ہے کہ یورپی یونین کی حمایت بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گی یا شک میں پڑ جائے گی۔
اور اس سے پھر جو امریکی مفادات ہیں وہ جو ایشیا پیسیفک میں چین کے خلاف لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس میں پھر جو امریکی مفادات ہیں ان کو بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ 2019 میں روسی صدر نے جب اعلان کیا کہ ہائپر ویپنز میں جو ہے وہ اس وقت روس دنیا کی لیڈری کے قابل ہو گیا ہے، تو اس اعلان نے امریکہ اور یورپ میں سراسیمگی پھیلا دی تھی، اور یہ وہی خوف یا سراسیمگی ہے جس نے اس وقت یوکرائن میں امریکی پروکسی میں لڑنے والی جنگ کے خلاف پورے یورپ کو امریکی چھتری کے نیچے متحد ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب یہ جو جرمن چانسلر ہے، انہوں نے جو چین کا دورہ کیا ہے، تو اس میں امریکہ کے مطابق جو یورپ میں اتحاد موجود تھا اس وقت یوکرائن جنگ کے خلاف امریکی چھتری کے نیچے، اس میں امریکہ کے مطابق دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ جو چین مخالف لابی G7 ہے، اس کی فوری طور پہ جرمنی میں انہی طریقوں میں کانفرنس رکھی گئی، اور امریکی وزیر خارجہ دوڑتے ہوئے پہنچے اس کانفرنس میں تاکہ جرمنی کا جو حکومتی اتحاد ہے اس کو چین کی طرف جھکنے سے روک سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ روس اور یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے امریکہ جو جرمنی کی معاشی صورتحال ہے وہ بڑی تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ اس کو جو نارڈ سٹریم کے تھرو روس سے سستی گیس ملتی تھی، شنید ہے کہ اس پہ جو حملہ کیا گیا تھا وہ برطانیہ کی طرف سے کیا گیا تھا، اور یہ مکمل طور پر جو سستی گیس ہے جرمنی کو ملنی بند ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی بہت ساری جو ہیں وہ صنعتیں بھی بند ہو گئی ہیں۔ ملک میں انفلیشن بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور جرمنی بھر کے عوام جو ہیں وہ اس وقت سخت پریشانی کا شکار ہیں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کی جو LNG کی جو گیس جو لیکوڈ فارمیٹ میں ہوتی ہے وہ مہیا کرنے والی کمپنیاں جو ہیں وہ 4 سے 5 گنا انہوں نے قیمتیں بڑھا کر خود منافع کما رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ یہ جو ہے LNG جرمنی کو مہیا کر رہے ہیں۔ اور جو مشکل یہ آ رہی ہے کہ اتنی مہنگی خرید کر سستے داموں جرمنی جو ہے وہ اپنے عوام کو یہ گیس نہیں دے سکتا، اور اسی وجہ سے پھر اس ملک میں جو معاشی صورتحال ہے وہ دن بدن مزید بگرگوں ہو رہی ہے۔ اب اپنی اکانومی کو سنبھالا دینے کے لیے جرمن چانسلر جو ہے انہوں نے چائنا جانے کا پروگرام بنایا، اور اپنے ساتھ مشہور فرمیں ہیں جن میں BASF ہے اور یہ واکس ویگن جو کاریں بناتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیاں تھیں، ان کے جو مالکان ہیں ان کو ساتھ لے کر وہ اس دورہ پر گئے تاکہ چائنا سے بات کر سکیں کہ وہاں پہ موزوں قیمت پر جو انرجی مل سکے، اور تاکہ یہ جو کمپنیاں ہیں وہ اپنی پیداوار کو جاری رکھ سکیں، اور پھر موزوں قیمت پر ہی یہ آگے جو ہے اپنی پروڈکٹس کو سپلائی بھی کر سکیں۔ اب امریکہ اس سارے گیم کو کھیلنے نہیں دینا چاہتا، اور امریکہ کو پتہ ہے کہ اس وقت گرین اور FDP پارٹی، یہ دونوں پارٹیاں حکومت میں جو کولیشن میں شامل ہیں، اور یہ دونوں پارٹیاں امریکہ کی حامی ہیں، اور امریکہ انہی کے تھرو اب پریشر ڈالنا چاہتا ہے کہ جرمن حکومت اپنا جو جھکاؤ ہے چین کی طرف اس سے باز آ رہے، اور اسی وجہ سے یہ جو جرمنی میں فوری طور پہ G7 کی کانفرنس بلائی گئی، اور امریکن وزیر خارجہ بھی بھاگتے ہوئے آئے تاکہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ اور دوسری سائڈ پر جو جرمنی کی کچھ اور مشہور فرمیں ہیں جس میں مرسڈیز بینز ہے، بوش ہے، کانٹیننٹل ہے، SAP ہے، اور اسی طرح تھائسن کرپ ہے، ان کے مالکان کو جو امریکہ نے مجبور کر دیا، حالانکہ ان کو دعوت دی تھی جرمن چانسلر نے کہ آپ میرے ساتھ چائنا چلیں، لیکن انہوں نے امریکی دباؤ کے پیش نظر اس دعوت کو رد کر دیا اور ساتھ نہیں گئے۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے اس کے مطابق اگر تو گرین اور FDP پارٹی حکومتی اتحاد سے نکل جاتے ہیں تو پھر یہ جو جرمن چانسلر ہے ان کے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا۔ گو جرمنی میں یہ پاسیبلٹی موجود ہے کہ آپ اقلیت میں رہ کر بھی ملکی مفاد یا عوامی مفاد کی خاطر حکومت چلا سکتے ہیں، اور دوسری صورت پھر یہ ہوتی ہے کہ جو دوسری بڑی پارٹی CDU جس کو کہ یہ الیکشن میں ووٹ ملے تھے، اس کو پھر دعوت دی جائے گی کہ تم آ کے گورنمنٹ بناؤ،
اور اگر وہ بھی کہتی ہے کہ جی موجودہ حالات میں گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتی، تو پھر ظاہر ہے اس ملک میں نئے انتخابات ہوں گے اور اس کے مطابق پھر جو ہے وہ نئی حکومت بنے گی۔ تو یہ اس اچانک ڈیولپمنٹ نے جرمنی کی سیاست میں ایک ہلچل سی پیدا کر دی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں جو اس وقت موجودہ چانسلر شولز صاحب ہیں، جنہوں نے اپنے گزشتہ رہنماؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، تو کیا وہ اسٹریٹ فائٹر ثابت ہوتے ہیں یا نہیں، یا جرمنی کی سیاست میں کوئی نئی ہلچل پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔